ایک شخص ہے، نام میں نہیں لوں گا، کیمسٹری کے پروفیسر ہیں اور 3 ایسے انسٹیٹیوٹس ہیں وچ کیری ہز نیم، اور یہ آدمی ایک درجے کا فراڈ ہے اور پاکستان کے اعلیٰ تعلیم کو تباہ کرنے کا ذمہ دار ہے۔ ذہانت کیا چیز ہوتی ہے، اس کو کوئی بھی آج تک ڈیفائن نہیں کر سکا۔ جو انٹیلیجنٹ آدمی ہوتا ہے وہی سکسیسفل آدمی ہوتا ہے، یا یہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ چیزیں ہیں؟ آج کل کے زمانے کا تقاضا ہے اچھے گریڈز لینے ہوں معیار کے امتحان میں، یہ نہیں جو ہمارے انٹر اور ایف ایس سی اس میں نا، وہ تو بالکل بیکار ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ کمپیوٹر اے آئی کی خواہشات کیا ہے، اس کی منزل کیا ہے، تو ادھر بات آتی ہے اقدار کی۔ میں نے دیکھا جو ہائیلی انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں ان میں اکثر ایموشنل انٹیلیجنس کم ہوتی ہے۔ کیا ہم انسان دوسرے انسان کے خالق بن سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہم نے اپنے نوجوانوں کے لیے وہ زمین تیار نہیں کی جس میں وہ اپنے آپ کو بہتر کر سکیں، ایک کھیت تیار ہو سکے ایسے لوگوں کی۔ السلام علیکم everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. We have our favorite guest back in the studio, Parvez Hood Bhai Sahab. Always a pleasure. Thank you. And sir, آج ہم آپ کو جس چیز پہ تھوڑا سا تنگ کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انٹیلیجنس از where I wanted to start this. ابھی ہم آف ایئر بھی ڈسکس کر رہے تھے، رائٹ؟ سو کوئنٹیسینشیل جو انٹیلیجنس مانی جاتی ہے، آئی گیس آپ میں تو ہے، رائٹ؟ MIT نیوکلیئر فزسسٹ، دیٹ از دی جو بچے کو سمجھایا جاتا ہے نا انٹیلیجنٹ بندہ ہوتا ہے، تو دس از کائنڈ آف واٹ ور ایکسپلینڈ۔ اور میں ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ یار ہاؤ ڈو یو سورٹ آف ڈیفائن دس، واٹ از انٹیلیجنس؟ اگر میں آپ سے ٹروسٹ فارم میں پوچھوں تو اگر دنیا جس طرح چینج ہو رہی ہے اور جو بھی ہو رہا ہے، از انٹیلیجنس جسٹ لائک اے گفٹ فرام گاڈ کہ یار آپ پیدا ہوتے ہو اور آپ میں جو بھی آپ نے کہنا ہے آپ کی DNA میں ہے اور بس آپ انٹیلیجنٹ ہو، یا از اٹ ون آف دوز تھنگز ویئر یو سورٹ آف پکڈ اپ اے اسکل اوور اے پیریڈ آف ٹائم؟ اگر میں آپ سے بہت بیسک سوال پوچھوں کہ یار ایک بندہ انٹیلیجنٹ کون ہوتا ہے؟ اول تو آپ نے مجھے میری کچھ زیادہ ہی تعریف کر دی، میں بہت عام شخص ہوں، لیکن میری دلچسپیاں جگہ جگہ ہیں۔ سوال یہ کہ ذہانت کیا چیز ہوتی ہے، اس کو کوئی بھی آج تک صحیح طور پر ڈیفائن نہیں کر سکا ہے، پریسائسلی نہیں ڈیفائن کر سکا، کیونکہ اس کی مختلف اقسام ہیں۔ ایک تو وہ انٹیلیجنس ہے جس سے آپ میتھمیٹکس سالو کر سکتے ہیں، جو ایک زمانے میں سب سے اونچی قسم سمجھی جاتی تھی ذہانت کی۔ جو بڑے میتھمیٹیشنز ہیں، برنولی، لائبنٹس، نیوٹن خود، اس کے بعد جو بہت سے دوسرے آئے ہیں، وہ سمجھے جاتے تھے کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ ذہین ہے، اور کوئی مجھے اس سے انکار نہیں۔ ریمانین جیومیٹری کیا ایسی کمال کی چیز ہے، جو اس کو سمجھے گا اس کا تو دماغ اڑ جائے گا۔ سوفس لی کی گروپ تھیوری میتھمیٹکس کی انتہائی خوبصورت اور بڑی طاقت اس میں، سب کچھ اچھا۔ لیکن پھر میں ان کے بارے میں کیا کہوں جو بہت اچھے شاعر ہیں، جو بہت اچھی موسیقی کو جنم دیتے ہیں، جو بہت خوبصورت تصاویر بناتے ہیں، وہ لوگ جو انسان کے اندر کے جو جذبات ہیں ان کی عکاسی کر سکتے ہیں ناول لکھ کر، یہ ایک ذہانت ہے، بہت بڑی ذہانت ہے۔ اور پھر ایک اور طرح کی ذہانت بھی ہے جس کو ایموشنل انٹیلیجنس کہتے ہیں، کہ آپ کسی کو دیکھتے ہی، اس کی شکل کو دیکھتے ہی آپ جان لیتے ہیں، کوئی اس نے آپ سے بات بھی اب تک نہیں کی ہوگی لیکن آپ نے اس کو پہچان لیا، تھوڑی سی آپ کی انٹریکشن ہوئی اس کے ساتھ تو آپ نے پھر اس کو ایسے قابو کر دیا کہ بس وہ پھر آپ ہی کا ہو گیا۔ مجھ میں وہ صلاحیت نہیں ہے، نہ میں کوئی تصویر بنا سکتا ہوں، نہ میں گا سکتا ہوں، نہ میں کوئی ناول لکھنے کا کبھی سوچ سکتا ہوں، سیدھا سادہ بندہ ہوں۔ تو اس لحاظ سے میرے پاس شاید ایک اسکل ہو میتھمیٹیکل کسی حد تک، کچھ فزکس کی جو اصل میں میتھمیٹکس کی اپلیکیشن ہے۔
تو آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ سب سے ذہین شخص کون ہے دنیا میں، اس کا کوئی جواب نہیں مل سکتا، مل ہی نہیں سکتا. ہاں لوگوں کی الگ الگ رائے ہو سکتی ہے. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ آئنسٹائن جس نے اپنی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو جنم دے کر دنیا کا پورا تصور بدل دیا، زمان و مکان، اسپیس اور ٹائم کا کون سوچ سکتا تھا کہ اس کی بھی اپنی کوئی صفات ہوتی ہیں. وہ آج ہم روز دیکھتے ہیں، بلیک ہولز میں دیکھتے ہیں جو مظاہر قدرت کے ہیں، آسمان میں ہیں، بنا آئنسٹائن کے ہم نہیں کر سکتے. تو کیا اس کا زبردست ذہن تھا. مگر اور بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں، تو ایک جواب نہیں ہے. اور کیا انٹیلیجنس ٹائمنگ سے بھی ریلیٹڈ ہے کہ آپ کس وقت میں کیا چیز بنا رہے ہیں؟ مثال اگر آپ کو دوں تو انٹرنیٹ اویلیبل ہے تو آپ سوشل میڈیا یا اے آئی یا یہ جو نیکسٹ لیولز آف ٹیکنالوجی آتی ہیں کریٹ کرتے ہیں. اب وہ آپ کو رائٹ پلیس رائٹ ٹائم میں بھی ہونا ہوتا ہے. اور کیا انٹیلیجنس اور سکسیس کا کوئی کوریلیشن ہے مٹیریل اور ادر وائز؟ مطلب مثال کے طور پہ کیا جو انٹیلیجنٹ آدمی ہوتا ہے وہی سکسیزفل آدمی ہوتا ہے، یا یہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ چیزیں ہیں فائنینشلی اور ادر وائز سکسیز کی اگر بات کی جائے؟ جو بہت بڑے نام ہیں تاریخ میں، جیسے جابر ابن حیان ہے، اوکے، اس کے پاس کیا تھا اس زمانے میں کیمسٹری کے لحاظ سے؟ کوئی اس کے پاس لیب نہیں تھی، کوئی اس کے پاس ایسے کیمیکلز نہیں تھے، اس کو ہر چیز خود ہی بنانا پڑتا تھا. ہاں اس سے 1000 سال پہلے گریکس تھے جنہوں نے یہ کوشش کی تھی کہ کسی طرح سے پیتل اور تانبے میں سے سونا بنایا جا سکے. الکمی، جس کو الکیمیا وہیں سے آیا. تو ہاں اس کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن اس کے پاس وہ ذہانت تھی. اس نے جو کچھ پہلے پڑھا تھا اس کو ایک نئی شکل دے سکا، اور اس طرح سے وہ اب تاریخ میں ایک بڑا کیمیادان مانا جاتا ہے. اسی طرح آپ دوسرے جو تاریخی اشخاص ہیں، وہ اپنے زمانے کے حساب سے جو کچھ ان کے پاس اس وقت تھا اس کو بہتر طور پر استعمال کر کے انہوں نے ایک قدم آگے لیا. تو آج آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے. آج کیا کمال ہے کہ آپ کوئی گاڑی بنا لیں یا کوئی جہاز بنا لیں، کیونکہ یہ چیزیں تو اب بن چکی ہیں. اب کمال تو اس بات کا ہوگا کہ وہ کوئی ایسی چیز بنائے جس کا تصور اب تک کسی نے نہ کیا ہو. مختصر یہ کہ یو ورک ود دا ٹولز آف یور ایج، آف یور ٹائم. اینڈ جو ایک اسکل ہوتی ہے اس میں اور انٹیلیجنس میں کوئی فرق ہے؟ اگر میں آپ کو اگزامپل دوں تو اگر ایک بندہ بہت اچھی فٹ بال کھیلتا ہے، یا چلیں ایک ٹک ٹاک جنت مرزا ہے، does Parvez Football think that Jannat Mirza is intelligent, or do you think that a footballer is intelligent, or is that no, that's just a skill that میں نام سے واقف نہیں. Jannat Mirza is a TikToker. اچھا، she's on TikTok, she makes چلیں Mr. Beast on YouTube, he makes YouTube videos. Yeah, what I'm trying to gauge here is کہ success جو ہے از اٹ یا ٹیلنٹ جو ہے اور انٹیلیجنس، ان میں کوئی فرق ہے؟ سو سم ون کین بی اے ویری ٹیلنٹڈ، آپ نے جس طرح بات کی ہے رائٹر ہے، تو اسی طریقے سے ایک بہت ٹیلنٹڈ میوزیشین بھی ہو سکتا ہے، لیکن اسی طریقے سے ایک بہت ٹیلنٹڈ یوٹیوبر آج کل کے زمانے میں، انفلوئنسر، یا آج کل کے زمانے میں، یا فٹ بالر ہے، کرکٹر ہے. کیا بابر اعظم انٹیلیجنٹ ہے کیونکہ وہ ایک کور ڈرائیو مار سکتا ہے، یا از اٹ جسٹ ویری گڈ ہینڈ آئی کوآرڈینیشن؟ اچھا چلیے اس کو ہم مختلف حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں ایک جنگل میں ہوں اور میں کسی درخت پہ چڑھا ہوا ہوں، تو میں ایک درخت سے دوسرے تک چھلانگ نہیں مار سکتا. ٹہنیاں پکڑ کے میں نہیں جا سکتا. بندر کر سکتا. بندر میں وہ سکلز ہیں، اور ہمیں اس کو دھتکارنا نہیں چاہیے، اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ بہت بڑا فن ہے. ہم بھی شاید سیکھ سکیں اگر بچپن میں ہماری تربیت اس طرح کی ہو، لیکن پھر بھی ہم میں وہ جو جسمانی زور ہے وہ شاید نہ ہو اس حد تک. لہٰذا میں اس کو ایک اسکل سمجھوں گا. کوئی اچھی چیز ہے، اور اس کے لیے ضرور آپ کو انٹیلیجنس کی ضرورت ہے، اس لیے کہ آپ کو اندازہ لگانا ہے کہ اچھا وہ درخت اتنا اونچا ہے، وہ ٹہنی اتنی دور ہے، غلط چھلانگ مارا، اگر بہت زور سے مارا تو پار چلا جاؤں گا، کم تو نیچے گر جاؤں گا. لہٰذا اس میں
ہے انٹیلیجنس, لیکن وہ انٹیلیجنس جو ایک مثلاً میوزیشین کو چاہیے وہ ایک اور درجے کی چیز ہے, کیونکہ اس میں ایک ایبسٹریکشن آ جاتی ہے, اس میں کچھ احساسات, کچھ جذبات کی عکاسی کرنی ہوتی ہے, اور یہ وہ اس طرح کی میوزک بنا سکتا جس نے اپنے دل میں کچھ محسوس کیا ہو. اور یہ میوزیکل انٹیلیجنس اور نوعیت کی چیز ہے, جس طرح میتھمیٹیکل انٹیلیجنس اور نوعیت کی ہے. اچھا, آپ نے یاداشت کی بات نہیں کی, وہ بھی بڑی اہم چیز ہوتی ہے, کیونکہ اگر آپ کے پاس حافظہ نہ ہو, if you don't have sufficient memory capability, تو پھر آپ کی انٹیلیجنس بیکار جا سکتی ہے. ہر کمپیوٹر کے اندر آپ کو پتا ہے کہ ایک میموری یونٹ ہوتا ہے, ایک پروسیسنگ یونٹ ہوتا. میموری جتنی بڑی ہوگی اتنا بہتر ہوگا, لیکن آپ اس کو بے حساب بڑھا دیں, انفینٹ کر دیں, پروسیسنگ یونٹ اتنا ہی رہے تو کمپیوٹر پہ کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. تو یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں, میموری اینڈ پروسیسنگ. لیکن سر اے آئی آ گیا, دنیا چینج ہو گئی ہے. جب میں جس طرح بچہ تھا تو رٹا مارنا یا روٹ لرننگ, میمورائزیشن, یہ بڑی ضروری چیز تھی اسکول میں ایٹ لیسٹ, رائٹ. آپ کو جتنی چیزیں, ابھی میں آپ کو جس طرح آف ایئر بھی بتا رہا تھا, کیمسٹری کا ایگزام کیا ہوتا تھا, ہم کون سی لیب جاتے تھے, ہمیں بتایا جاتا تھا کہ یار یہ جو ہے یہ گرینش یلو پتہ نہیں وٹ ایور ہے, گیس ہے, یہ ہے, یہ وہ ہے, اور بس آپ نے میمورائز کرنا تھا. لیکن اب دنیا اتنی چینج ہو گئی ہے کہ میں ہر چیز ایک اے آئی سے پوچھ سکتا ہوں, یا گوگل سے پوچھ سکتا ہوں, یا اس سے پوچھ سکتا ہوں, یا یہ کر سکتا ہوں. تو وہ انفارمیشن کو لائک اس طریقے سے اپنی میموری میں رکھنا ہے, لانگ ٹرم میں اس کی ابھی تک ویلیو رہے گی؟ یہ انتہائی خطرناک چیز ہے کہ اگر بچوں کو آپ کیلکولیٹر دے دیں اور وہ 2+2 کر کے 4 نکالیں کیلکولیٹر سے, تو اس طرح سے ان کا دماغ حساب پر لگے گا ہی نہیں, کبھی نہیں لگے گا. دوسری طرف آپ ان سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ لمبے لمبے نمبرز لیں اور ان کو جمع کریں یا تقسیم کریں یا ایک دوسرے سے ضرب دیں. تو یہاں ایک توازن کی ضرورت ہے. ایک طرف آپ کو ریاضی پڑھاتے ہوئے, فزکس یا کیمسٹری پڑھاتے ہوئے کچھ باتیں آپ کو یاد کرنی پڑیں گی. آپ کو یہ یاد کرنا ہوگا کہ آکسیجن ایک گیس ہے. It would be stupid not to know that. لیکن دوسری طرف آپ کو الڈیہائڈز کا فارمولا یاد کرنے کی ضرورت ہے؟ نو. پروٹینز کے فارمولے کو تو آپ یاد کر ہی نہیں سکتے, وہ تو ملینز آف ایٹمز ہیں, ان کا بھی ایک فارمولا ہوتا. تو وہاں بھی ایک توازن کی ضرورت ہے. آف کورس یو نیڈ ٹو نو واٹر از H2O, لیکن جو بڑے مالیکولز ہیں وہ جاننے کی ضرورت نہیں. پھر اسی طرح سے ان کے کیا صفات ہوں گے, کیا خواص ہوں گے, اس کا رنگ, اس گیس کا رنگ پیلا ہے, اس کا نیلا ہے, اس کا وہ ہے, نو وہ باتیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن جو کیمسٹری کے اصول ہیں, فزکس کے اصول ہیں, ان پر ایک مضبوطی سے آپ کی سمجھ ہونی چاہیے. جب آپ وہ اصول سمجھ لیں گے تو اس کا آپ اطلاق کر سکیں گے. آپ اس پرابلم پہ, اس پرابلم پہ, اس پرابلم پر اس کو اپلائی کر سکیں گے. اور یہی پھر آج کل کے زمانے کا تقاضا ہے. خواہ آپ کو اچھے گریڈز لینے ہوں ایک معیار کے امتحان میں, یہ نہیں جو ہمارے انٹر اور ایف ایس سی اس میں نا, وہ تو بالکل بیکار ہے. تو ہاؤ ول یو, مطلب پاکستان میں اگر میں آپ سے پوچھوں میجر انٹیلیجنس اگر کرنی ہو ایک بچے کی, لیٹ سے آپ نے کسی کو یا میں نے کسی کو ہائر کرنا ہے, کچھ کرنا ہے, تو میں اس کی انٹیلیجنس میجر کرنا چاہ رہا ہوں, ناٹ ہز ایکسپیرینس. تو آئی کیو ٹیسٹ ابھی بھی اس لحاظ سے ایکوریٹ ہیں؟ واٹ وڈ بی اے وے ٹو ایکچولی بی ایبل ٹو ٹیل اف اے ہیومن بینگ از انٹیلیجنٹ؟ اچھا سوال ہے. دیکھیے, ایک طرف تو اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ ہیں, تو جیسا کہ دنیا جہاں میں بڑے اچھے اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ بنے. امریکہ میں اگر آپ کسی یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہتے ہیں تو SATs ایک ٹیسٹ کہلاتے ہیں اور اچیومنٹ ٹیسٹ کہلاتے ہیں.
آپ اگر برطانیہ میں لینا چاہتے ہیں تو ان کی یونیورسٹیوں کے الگ الگ امتحانات ہوتے ہیں, وہ بھی اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ ہوتے ہیں. زیادہ تر آج کل ملٹیپل چوائس کویسچنز ہوتے ہیں, لیکن کچھ اور طرح کے بھی ہوتے ہیں. تو ان کی اپنی ایک وقت ہے, ان کا اپنا مقام ہے, لیکن وہ کافی نہیں ہوتا. ایک تو یہ کہ جو یہ کر بھی لے تو پریکٹس سے یہ چیزیں ہو جاتی ہیں, اور اس خاص طور پر جب پاس پیپرز کا گھوٹا لگاتے ہیں, جب پریکٹس کرتے ہیں تو رٹ لیتے ہیں. تو پھر SATs میں بھی لوگ بہت اچھے نمبر لے جاتے ہیں, 800 میں سے 800 لے جاتے ہیں. یہ ذہانت کا پیمانہ نہیں ہے. تو پھر کیا ہے یہ آپ پوچھیں گے. تو اس میں سمجھتا ہوں ایک تو یہ کہ ٹیسٹنگ کرتے وقت آپ اس اسٹوڈنٹ کو, یا اگر کوئی آپ کے پاس ملازمت کے لیے آتا ہے, اس کو سامنے کھڑا کریں, اس سے سوال کریں, اور یہ پھر آپ کے اوپر ہے کہ آپ کتنی اچھی طرح سے اس کو پرکھ سکتے ہیں. جتنی اچھی کمیٹی ہوگی اتنا ہی ان کا چناؤ بہتر ہوگا. اور یہ پہلے ایسے ہوتا تھا کہ جس طرح انٹیلیجنس کی نا بہت ساری, چیس واز اے گیم, رائٹ, چیس واز انٹیلیجنس کی ایک بڑی اچھی سورٹ آف گیمیفیکیشن تھی. اینڈ دین AI کیم اینڈ اٹ جسٹ, اب آپ وہ ایک بڑے فیمس ایک پوڈ کاسٹ ہے جو روگن کی, اس میں وہ بات کر رہا ہوتا ہے ٹو دا ورلڈ فیمس چیس پلیئر, چیمپئن ہے, اور اسے کہتے ہیں کین یو بیٹ یور فون, اور وہ کہتا ہے نہیں, نیور, آئی کانٹ بیٹ مائی فون اینی مور. اب ہم اس لیول پہ آ گئے ہیں کہ یور artificial intelligence in a game is better than the human can be, because it knows all the formulas and the codes for, and it kind of broke chess, right? It kind of, matlab ek uska maza chala gaya, because the world's best chess player is Magnus Carlsen. It's a machine in your phone, an app that I can download for free, right? اسی طریقے سے ہم تھوڑی دیر پہلے بات کرتے میوزک کی یا پینٹنگ کی. What happens when the AI will take a painting and do it better than, because it can learn in a little while how the greats did it, the Picassos and whoever else, right? What happens when music is, the symphonies are not, جو movies کے لیے بناتا ہے ہانس زمر نہیں ہے, اب AI بنا رہی ہے. So will we lose that interest in intelligence جب آپ یہ چیزیں sort of completely ہی ایک مشین ہم سے اتنی بہتر کر لے گی؟ ہاں, تو یاد آ رہا ہے مجھے کہ بورس کاسپروو وہ پہلا بڑا گرینڈ ماسٹر تھا جس کو ایک کمپیوٹر نے ہرایا, اور اس کے بعد کاسپروو نے چیس کا میدان چھوڑ دیا. تو کیا آپ کا سوال یہ ہے کہ جب ان کی ذہانت, کمپیوٹرز کی ذہانت اس مقام پہ پہنچ جائے گی کہ وہ ہمارا مقابلہ کر سکیں, تو پھر ہماری زندگی میں دلچسپی ختم ہو جائے گی؟ اچھا, تو دیکھیے میں تھوڑا سا پیچھے چلتا ہوں. آپ نے ٹیورنگ ٹیسٹ کا نام سنا ہوگا. تو ایلن ٹیورنگ نے 1940s میں ایک پیپر لکھا. اس نے کہا کہ یہ کیسے ہم جان سکتے ہیں کہ انسان اور کمپیوٹر کسی دن, اچھا اس وقت ٹرانزسٹر انوینٹ نہیں ہوئے تھے, مگر وہ آگے دیکھ سکتا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا جب مشین انٹیلیجنس اور انسانی ذہانت ان دونوں کا مقابلہ ہوگا. تو اس نے کہا کہ میں ایک اس کا طریقہ تجویز کرتا ہوں. اب وہ دا ٹیورنگ ٹیسٹ کہلاتا ہے. تو ادھر آپ مشین رکھیں گے, دوسری طرف آپ ایک انسان کو بٹھائیں گے, بیچ میں پردہ ہوگا, ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے. اس زمانے میں یہ کیمرہ شیمرہ بھی بہت کم ہوتے تھے. بیچ میں پردہ ہے, یہ صرف ایک دوسرے کے ساتھ ٹیلی ٹائپ پہ رابطہ کر سکیں گے. تو کوئی یہاں یہ ٹائپ کرے گا, وہاں وہ ٹائپ کرے گا, اور ایک جج ہوگا. وہ جج یہ جاننے کی کوشش کرے گا آیا کہ یہ مشین ہے کہ وہ مشین ہے. اور اگر جج یہ طے نہیں کر پاتا, کہ صحیح جواب نہیں دے سکتا, غلط جواب پہ پہنچتا, تو اس صورت میں آپ کہیں گے کہ اس مشین نے ٹیورنگ ٹیسٹ پاس کر لیا. اس صورت میں آپ یہ کہیں گے کہ مشین اور انسان برابر ہو گئے. اچھا, تو یہ
ایک طریقہ ہے, ان پرنسپل طریقہ ہے کہ آپ انسان اور مشین میں فرق کر سکیں. کیا ٹیورنگ ٹیسٹ ان اے آئی نے پاس کر لیا ہے؟ نو, بہت دور ہے اس سے, بہت دور ہے. اچھا, ہاں, بہت دور. اس کی وجہ کیا ہے؟ از اٹ فری ول؟ از اٹ بیکاز دے ڈونٹ ہیو اے باڈی؟ واٹس دا... ہاں, مے بی اٹ ڈزنٹ ہیو اے باڈی, شاید اگر ایک وجہ یہ روبوٹ کے ہو. اندر یہ آئے ہو تو دین ڈز اٹ پاس دا ٹیورنگ ٹیسٹ؟ ہاں, لیکن دیکھیے جو ہماری تاریخ ہے, ہم انسانوں کی تاریخ ہے ایز بایولوجیکل سسٹمس, ناٹ ایز سلیکان سسٹمس, ہے نا. ہم تقریباً اس دنیا میں اس کرے پر انسان کی شکل میں 1 ملین سال پہلے تھے. 1 ملین سال کا جو ارتقاء ہوا تو اس میں ہم نے زندہ رہنے کے طور طریقے سیکھے, جس سے ہمارے اقدار بنے, جس سے ہمارا ماحول کے ساتھ ہماری شناسائی بنی, اور یہ سب کچھ پھر ہمارے اندر سمو گئی ہے. اور اسی لیے ہمارے جو احساسات ہیں, جو جذبات ہیں, وہ مخصوص انسان کے ہیں, کمپیوٹر کے وہ نہیں ہیں. تو چونکہ ایک کمپیوٹر, ایک اے آئی سسٹم کے پاس وہ تاریخ نہیں ہے, وہ بایولوجیکل سسٹم نہیں ہے, تو وہ مکمل طور پر ٹیورنگ ٹیسٹ نہیں پاس کر سکتا. اب آپ یہ سوال کر سکتے ہیں, چلیے 100 نہیں 500 سال گزر جاتے ہیں, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے بایولوجیکل سسٹمز اور سلیکان سے بھی مختلف کوئی کمپیوٹرز بن سکتے ہیں, آپٹو الیکٹرانک ڈیوائسز اب آ گئے. تو اس صورت میں ایسے ممکن ہوگا کہ ہم انسان جیسی دوسری چیز بنا سکیں. کیا ہم انسان دوسرے انسان کے خالق بن سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ بڑا سوال ہے اور بڑا دلچسپ سوال ہے. اینڈ اگر اسی کو میں سورٹ آف لے کے چلوں, فری ول کی بھی ہم بات کر رہے تھے, یہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اف اٹ ہیز دا باڈی اینڈ اٹ ہیز دا مائنڈ, از اٹ, وہ ہمیشہ موویز میں بات ہوتی ہے نا کانشنسنس کی کہ وہ ہے کیا, اس کی ایک پرسنالٹی ہوگی, اس کی ایک بلیف سسٹم ہوگا, وہ بھی چلیں آپ ٹرین کر دیں گے. کین اٹ میک اے ڈیسیژن؟ ول اٹ ایور, از دیٹ ریئل انٹیلیجنس when you can make a decision on your own with your own free will? فری ول دیکھیے, اس میں میں سمجھتا ہوں کہ میں خود مختار ہوں, اور میں کسی نے, آپ نے مجھ سے نہیں کہا, کسی نے نہیں کہا کہ میں نے یہ چٹکی بجائی. کیوں بجائی؟ میرا جی چاہا. اوکے, تو یہ میرے اختیار کی بات ہے, یہ چیز میرے اختیار میں تھی, میں کسی کا کٹ پتلا نہیں ہوں جب میں چٹکی یوں بجاتا ہوں. اب کمپیوٹر بھی کر سکتا, لیکن وہ کیوں کرے؟ اگر آپ اس کے اندر یہ حس نہیں ڈالتے, اس کو یہ نہیں بتاتے کہ یہ چیز آپ کو کرنی, وہ کیوں کرے گا؟ وہ کہے گا کہ مجھے اس سے فائدہ کیا. میں نے تو یہ اس طرح سے کیا کیونکہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ مجھ میں اختیار ہے یہ کرنے کا. تو اصل بات یہ ہے کہ کمپیوٹر, اے آئی, مصنوعی ذہانت کی خواہشات کیا ہے, اس کی منزل کیا ہے, وہ کس سمت جانا چاہتا. تو ادھر بات آتی ہے اقدار کی. اچھا, اب اقدار انسان کے کیسے بنے؟ اب لوگ کہتے ہیں یہ مذہب سے بنے. نو, کمپلیٹ نان سینس. مذہب تو ابھی آیا نا, کچھ اسلام کو آئے ہوئے 1400 سال ہوئے, ہندو مت کو 3-4 ہزار سال ہوئے ہوں گے, بدھ مت کو اس سے 1000 سال زیادہ ہوں گے. لیکن کیا اس سے پہلے انسان کو نہیں پتا تھا کہ صحیح کیا اور غلط کیا؟ بالکل پتا تھا. شکاری ہیں, وہ مل کر شکار کرتے ہیں یا کوئی پھل جمع کرتے ہیں, ان کے بیچ میں تعاون ہونا چاہیے. اگر ایک دوسرے کو دھوکہ دیں
تو उससे फिर वो गिरोह जो मजबूती से जुड़ा हुआ है और इसलिए जुड़ा हुआ है कि उनकी बका उसमें है, दैट इज द सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ऑफ ह्यूमंस। तो उनकी बका इससे जुड़ी हुई है, लिहाजा वो एक दूसरे को धोखा नहीं देते। अगर धोखा देते हैं तो फिर उसको सज़ा मिलती है, वो इसके इक़दार का हिस्सा बन जाता है, इसलिए वो एक दूसरे को धोखा नहीं देते या गुरेज करते हैं उससे, फिर भी उससे ना तजावज़ कर जाते हैं कभी कभी। लेकिन ये चीज़ जो है वो मशीन में नहीं है। मशीन को क्या चाहिए? सिर्फ बिजली चाहिए ना। अब आप उसको बताएंगे, उसके अंदर डालेंगे कि तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्व करने की सलाहियत ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, और वो तब होगी जब उसको ज़्यादा से ज़्यादा नमूने दिखाए जाएं। तो बिग डेटा फिर डाला जाता है मशीन के अंदर, उसके न्यूरल नेट्स के अंदर, और यूं उस मशीन में वो सलाहियत पैदा होती है कि वो मुख्तलिफ प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। लेकिन उसके अंदर, मशीन के अंदर ज़मीर नहीं है, इक़दार नहीं है। इमोशनल इंटेलिजेंस इस सब में कहाँ फिट होता है, राइट? आपने भी बात की कि फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ मैनकाइंड हमारा हमेशा ये था कि मिल जुल के चीज़ें करते थे, सोशल एनिमल कहलाए जाते हैं। हम एक सिस्टम में आए, हमें समझ आई वैल्यूज़ की, एक नेचुरल वैल्यू सिस्टम बनना शुरू हो गया जो फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम था कि यार अपनी ट्राइब के साथ ज़्यादती नहीं करनी या जो नहीं करना। एक तो ये है कि ये इमोशनल इंटेलिजेंस को अगर आपने डिफ़ाइन करना हो तो ये एग्जैक्टली है क्या? और एक थोड़ा अजीब सा सवाल है, लेकिन मैंने देखा है जो हाईली इंटेलिजेंट लोग होते हैं उनमें अक्सर इमोशनल इंटेलिजेंस कम होती है। इसकी कोई पर्टिकुलर वजूहत मैं आपकी बात नहीं कर रहा वैसे, लेकिन जनरली मैंने नोटिस किया है कि वेरी इंटेलिजेंट पीपल समटाइम्स डोंट, फॉर सम रीज़न ये उनकी एक वीक पॉइंट होती है। मुझ पे भी ये इल्ज़ाम लगा। अच्छा, पता नहीं मुझे आपके साथ इट्स बीन वेरी मतलब प्लेजेंट फॉर मी, लेकिन जनरली एक आई नोटिस्ड व्हेन आई वेरी वेरी इंटेलिजेंट पीपल वो स्ट्रगल करते हैं अंडरस्टैंडिंग द इमोशंस ऑफ एवरीबडी एल्स रियली। हाँ, तो ये है, ये मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी सिफ़त है, एक बड़ी खूबी है कि एक इंसान दूसरे को बहुत जल्दी समझ जाए। और मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जिनमें ये क्या ज़बरदस्त सलाहियत थी, मैं दूर से देखकर आशश करता था। देखते ही वो बता सकते थे, उनके साथ करीबी राब्ता कायम कर सकते थे। और जो कहते हैं ना, दो दिलों का मिलना वो ऐसे चुटकी बजाने में हो जाता। तो ये मैं तो नहीं समझ पाया हूँ कि ये सलाहियत कैसे आती है। ये कुदरत की देन है, बिल्कुल जैसे कि म्यूज़िक की सलाहियत, मुसव्वरी की सलाहियत, संग तराशी की सलाहियत, ये सब सलाहियतें हैं जो कुदरत ने हमें दी। और क्या इमोशंस बस एक केमिकल रिएक्शन है हमारे दिमाग में, या इनकी कोई पर्पस भी है? अगर एक मैं आपसे पूछूं ना, हायर पर्पस, क्या गुस्सा आता है, रोते हैं हम, एक तो चलो ये हो रहा है ना, कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, कोई मसला है कि उसकी वजह से हम रो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, लेकिन अगर मैं आपसे डीपर पिक्चर पूछूं, इनकी कोई वजह है एग्जिस्ट करने की? हाँ, बिल्कुल, जज्बात का होना बहुत ज़रूरी है। खौफ ले लीजिए, तो एक जंगल में हिरन है और वो देखती है कि शेर आ रहा है, उसके अंदर जो खौफ पैदा होगा उसकी वजह से जो एक एड्रेनलिन रश होगा, जो केमिकल्स उस वक्त सिक्रीट होंगे, हार्मोन्स सिक्रीट होंगे, जो भी, तो उसके मसल्स के अंदर वो ताकत आएगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ भागे। अच्छा, मैं आपको बताऊं, एक दफ़ा एक भैंसा मेरे पीछे पड़ गया। क्या? ये शोगरान की बात है। तो मुझे पता नहीं था, देखा पीछे तो ये एज अ बुल चार्जिंग एट मी। मैं जितना तेज भागा, मुझे पता ही नहीं कि मैं उतना तेज भाग सकता था। और शुक्र है कि मेरे दिल में वो खौफ आया कि मैं अपने को बचा सका। और चीज़ें ले लीजिए, हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत एक जज्बा है, एक एहसास है और बहुत ज़रूरी है।
اس طرح خاندان ممکن ہو جاتے ہیں، دوستیاں بن سکتی ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہ سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں. تو محبت بڑی اچھی چیز، بہت پیاری چیز ہے. اور کیا بتاؤں کہ ہر قسم کا جذبہ جو ہے، جو احساس ہے، اس کا ایک مقام ہے جو انسان کی ضرورت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. کیا ہمارے ایموشنز اور جانور کے ایموشنز میں کوئی ایکچوئل فرق ہے، یا یہ ہے کہ ہم اپنے ایموشنز بہتر کنٹرول کر لیتے ہیں، یا ایسا ہے کہ جانور کے ایموشنز ہی الگ ہیں اور ہمیں وہ چیز سمجھ نہیں آتی؟ جس طرح آپ نے بولا نا کہ وہ تو آپ بھاگے. لاٹ آف فار ایگزامپل اگر میں ڈیئرس کی بات کروں، اور بھی ہیں، وہ کیوں بھاگتے ہیں؟ ڈر سے بھاگتے ہیں نا. ہم آر وی ایگزیکٹلی دا سیم ایز اینیملز، لیکن یہ ہے کہ ہمارا کنٹرول ہماری ایموشنز پہ بہتر ہے، یا ہمارے ایموشنز الگ ہیں اور ان کے ایموشنز الگ ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے، جس کا جواب وہی لوگ دے سکیں گے. اب تک کوئی نہیں دے سکا اس کا، جو جانوروں کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کی نیورو سائیکالوجی کا مطالعہ کرتے ہیں. تو لگتا تو ایسے ہے کہ جانوروں کے بھی، کچھ جانوروں کے احساسات ہیں اور ویسے ہی جذبات ہیں جیسا کہ انسانوں کے ہوتے. تو ڈالفنز کا خاص طور پر ہم سنتے ہیں. کچھ قسم کے ایپس ہیں جو انسان کے احساسات کی کچھ علامات ظاہر کرتے ہیں. تو یہ ایک ٹیکنیکل سوال ہے، میرا خیال ہے اس وقت ہم نہیں دے سکتے اس کا جواب. ہاں. اور یہ اپنی، میں اگر آپ سے پوچھوں یور اوپینین، obviously اس کا بھی ہمارے پاس دیر آر تھیریز. یو نو آئی ریسنٹلی ہیڈ چلڈرن، تو جب بچوں میں دیکھتا ہوں نا، فرام جسٹ اے کیوریوسٹی اسٹینڈ پوائنٹ، میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ یار ہم کیسے سو کالڈ کنگز آف دس جنگل ہیں. مطلب اے نیو بورن بیبی کین ناٹ موو، اس کی گردن، یہ ایشوز، مطلب اٹس اے ویری فریجائل، بہت فریجائل. اور اس دنیا میں جہاں شیر ہیں اور یو نو ہر قسم کے اتنے بڑے بڑے جانور ہیں، ہماری انٹیلیجنس از ریئلی واٹ سیٹس اس اپارٹ، رائٹ؟ بیکاز ادروائز فزیکلی تو ہم میں بہت کم ایسی چیزیں ہیں. لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں ان یور اوپینین، وہ انسٹنکٹس جو ہمارے کیو مین میں آئے تھے یا اس زمانے میں آئے تھے، وہ کیا چیزیں ہیں؟ ہم نے آگ بنانا سیکھ لی تھی، وہ کیا اسکل سیٹس ہیں جہاں انسان بیکیم اے اسپیسیز ادر دین دا ریسٹ آف یو نو دی اینیمل کنگڈم؟ بہت طویل عرصے پر یہ محیط ہے، صرف ملین سال نہیں، اس سے زیادہ پرانا، جو ہمارا نروس سسٹم ڈیولپ ہوا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہم میں جو زبان کی صلاحیت، بولنے کی صلاحیت پیدا ہوئی، اس کی وجہ سے انسان دوسرے جانداروں سے ممتاز ہے. لینگویج ایز اے مرر آف دا مائنڈ، یہ نوم چومسکی کا بہت بڑا کام تھا، اور اس نے یہ ثابت کیا کہ ہمارے دماغ اصل میں ہارڈ وائرڈ ہے. تو دیکھیے، کمپیوٹر جب بنتا ہے نا، تو اس کے اندر ایک پروسیسر ہوتا ہے، اس پروسیسر کی خاص وائرنگ ہوتی ہے، اور اسی لیے آپ اس سے مختلف کام لے سکتے ہیں. اس کمپیوٹر کے اندر وہ صلاحیت پہلے سے موجود ہے کہ وہ میتھمیٹکس کر سکے. ہمارے اس دماغ میں زبان کی صلاحیت پہلے سے موجود ہوتی ہے، ایک لینگویج ماڈیول ہے. اچھا، زبان جب ہوتی ہے تو پھر خیالات کا ہونا اور تخیلات کا ہونا، امیجنیشن ممکن ہو جاتا. تو یہ آپ نہ سمجھیں کہ ہر جانور جو ہے وہ امیجن کر سکتا ہے. ہم کر سکتے ہیں، اور انسان کی برتری اسی میں ہے. اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ دوسرے جاندار اگر امیجن کر سکتے ہیں تو کس درجے کا کر سکتے ہیں، لیکن ہم میں، انسانوں میں ایبسٹریکشن کی ایک صلاحیت ہے، اور وہ امیجنیشن سے آتی ہے. تو مثال کے طور پر دیکھیے، ہم فزکس پڑھتے ہیں نا، فزکس میں سب سے پہلے کیا آپ سمجھتے؟ فزکس کو چھوڑیے، چلیے فزکس کو چھوڑیں، میں اس سے بھی سادہ چیز پر آتا ہوں. جیومیٹری تو آپ نے پڑھی ہے نا، سب نے پڑھی ہے. ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ ایک
सीधी लकीर है, ये एक नुक्ता है, ये एक तिकोना है। नुक्ता ऐसा होता है जिसका अपना कोई साइज नहीं, कोई हुजम नहीं, कोई उसका रकबा नहीं, कुछ भी नहीं, वो नुक्ता ही है। इट इज अ पॉइंट एंड दैट्स इट। कंप्लीट नॉनसेंस, कोई ऐसी चीज दुनिया में है ही नहीं। देयर इज नो सच थिंग एज अ पॉइंट। आप मानेंगे मेरी बात? थियोरेटिकली तो देयर इज द पॉइंट नहीं, मतलब अच्छा, आप अगर अपने पेंसिल से अपने इस सफ़े पर, हाँ, कागज़ पर आप एक नुक्ता बनाते, तो उसको आप एक टेलीस्कोप, एक माइक्रोस्कोप से देखें, तो वो जो छोटी सी चीज़ है, जैसे जैसे आप उसका रेजोल्यूशन बढ़ाते जाएंगे वो बड़ा होता चला जाएगा। अच्छा, तो चलिए आप इससे ज़्यादा बारीक पेंसिल लेकर आए, कहाँ तक आप लाएंगे? क्योंकि उसकी नोक पर कम से कम एक एटम तो होना चाहिए ना। अच्छा, चलिए एक एटम का आपने नुक्ता बना लिया, मगर एक एटम तो बहुत बड़ी चीज़ है। उसके अगर आप उसको एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत हाई रेजोल्यूशन का, तो वो तो उसके अंदर पूरी एक दुनिया है एटम के अंदर। लिहाजा नुक्ता, अ प्लेन पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट। जिसका मतलब ये कि आपने ये तसव्वुर किया, ये आपका तखय्युल है। कोई चीज ऐसी नहीं एग्जिस्ट करती है, लेकिन इस एब्स्ट्रैक्शन ने, इस चीज ने हमारे दिमाग को वो बला की ताकत दी है कि हम मरीख तक पहुंच गए। और इंटेलिजेंस 100 साल, तो आपने बात की ना 500 साल पहले, 800 साल पहले, इतनी कॉन्वर्सेशंस होती हैं। इजिप्ट में पिरामिड्स फिज़िक्स डिफाइंग लिखती हैं, वो बनाई कैसे, उनने वो चीज़ें कैसे लेके गए। मोहनजोदारो की बात होती है तो इरिगेशन वगैरह तो था, फिर वो हड़प्पा में दिखाते हैं तस्वीरें, पता नहीं न्यूक्लियर रेजिड्यू उन्हें मिला। क्या इंसान के पास टूल्स डिफरेंट है आज? ये हमारा कंप्यूटर, एआई, जो भी सारी चीज़ें हैं हमारे पास, गाड़ी, और इंटेलिजेंस शायद उस वक्त भी बहुत थी, अब बस वो इंटेलिजेंस अलग थी और आज की इंटेलिजेंस अलग है, या एक नेचुरल एवोल्यूशन नज़र आती है मैनकाइंड में ऑफ गेटिंग स्मार्टर एज द ईयर्स गो बाय? नहीं, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। मैं समझता हूँ कि अफलातून जितना ज़हीन था, प्लेटो जितना ज़हीन था, आज के जीनियसेस भी ऐसे ही हैं। जो आम आदमी था उस ज़माने में और जो आम आदमी आज है, उसको कितने 5-6 हज़ार साल हुए हैं, कुछ भी नहीं है उसमें, कुछ भी नहीं हुआ। इस 5,000 साल में जो हमारा जहन आगे बढ़ा है बहुत ही मामूली है, लेकिन हमारे पास जो इज्तिमाई इल्म है, कलेक्टिव विजडम है, वो बहुत बड़ा है। और वो इसलिए कि इंसान अपने तजर्बों से सीखता है। तो ये वैसी बात है जैसा कि आप एक इमारत का बना रहे हैं, तो पहले आप उसकी पहली मंजिल डालेंगे, उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी। तो इस तरह से इंसान का इल्म बतदरीज बढ़ता गया। लेकिन जो मजदूर वो इमारत बना रहे थे ना, वो वैसे ही है, उनके जिस्मानी और उनके दिमागी सलाहियतों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया। और अगर पूछूं मैं ये कि गोल्डन एरा होता है ना, अगर मैं आपसे पूछूं आपके ओपिनियन में इंटेलिजेंस के, सम पीपल पॉइंट टू द रोमन्स के बहुत ज़्यादा इनोवेशन हुई थी। अरब जो अपने अभी नाम भी लिए, अलजबर वगैरह जो भी थे, जो मैथमेटिशियंस थे, ख्वारिज़मी, हाँ, कोई लोग ग्रीक्स पे पॉइंट करते हैं। क्या वो वक्त था मैनकाइंड में, या 2-3 वक्त ऐसे जहाँ बहुत ज़्यादा इनोवेशन या बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस नज़र आती है? ना, मैं समझता हूँ कि ये सब बतदरीज हुआ है, और कोई ऐसा ज़माना नहीं है जब इंसान यकदम सुपर इंटेलिजेंट बन गया हो। जो उस वक्त इंटेलिजेंस थी सो आज भी है, सिर्फ ये कि हमारे पास जो टूल्स हैं, जो औजार हैं, वो बहुत 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 बेहतर होते चले गए वक्त के साथ साथ।
تو یاد رکھیے کہ اس زمانے میں آگ جلانا کتنی بڑی چیز ہوتی ہوگی. پھر یہ کہ پہیے کی ایجاد، یہ کسی جانور نے ایسی چیز نہیں کی ہے، اور اس کو پھر اصول میں تبدیل کرنا. اور جو اصول میں تبدیل کرنا، میرا مطلب یہ کہ اس کو ریاضی میتھمیٹکس کی شکل دینا، یہ اس سے ایک اونچا قدم تھا. اور ایک دفعہ جب آپ اس ایبسٹریکشن کی دنیا میں پہنچتے ہیں، مجرد سوچ کی دنیا میں پہنچتے، پھر تو اس کی کوئی انتہا نہیں. دین یو آر ریڈی فار دا اسکائز. انٹیلیجنس کا کلچر سے کتنا کوئی کوریلیشن ہے؟ کیونکہ آپ دیکھتے ہیں بہت ڈفرینٹ قسم کی ایمپائرس دنیا میں، ڈپینڈنگ آن جیوگرافکلی کدھر تھے، آپ ان کی انٹیلیجنس کو کس طریقے سے ویلیو کیا جاتا ہے، وہ بھی بہت ویری کرتا ہے ڈپینڈنگ آن ہسٹری کا ٹائم کہ کدھر کون کیا تھا. سوسائٹی میں کلچر جو کریٹ ہوتا ہے وہ ایک ایموشنل کلیکٹیو انٹیلیجنس ہوتی ہے. وہ اس وقت کا کوئی ایک بادشاہ تھا جس نے کہا نہیں مجھے ایسے پسند نہیں ہے تو اب ایسا ہوگا. ہمارے کلچرز اور ہماری ویلیو سسٹمز ہماری انٹیلیجنس سے بنی ہیں یا ہماری ہسٹری سے بنی ہیں یا بس اتفاقاً بن گئی ہیں؟ کسی کے پاس اس کا جواب نہیں، لیکن چلیے کچھ اس پر غور کرتے. تو یہ دیکھیے کہ سائنس جس طرح سے جنم لیتی ہے، 6000 سال پہلے بابل کے زمانے میں بیبلونین سویلائزیشن، تو ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کچھ ایسے کام کیے تھے جو بہت حیران کن ہیں. پھر قدیم مصر کی طرف آپ جائیں، پھر چائنا، انڈیا کے لوگوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے تھے. میرا خیال ہے ادھر پاکستان میں لوگوں کو اس کی کم خبر ہے، لیکن کوئی 3000 سال پہلے، 2000 سال پہلے بہت بڑے ہندو میتھمیٹیشنز تھے. اس کے بعد پھر یونان، گریک سویلائزیشن آتی ہے، پھر مسلمان، اور اس کے بعد پھر یورپ 400 سال پہلے جو جدید سائنس کا دور تھا. تو اس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی جو بڑی تہذیبیں ہیں وہ ساری کی ساری اس میں شریک تھیں سائنس کی تاریخ میں، سائنس کو آگے بڑھانے میں. مگر آپ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ وہ پہلا سائنسدان کون تھا؟ خدا جانے کون تھا جس نے یہ دیکھا کہ آگ کیسے بناتے ہیں. I guess that is science, right? That's the first scientist. بالکل. تو یہ کہنا کہ کہاں پر لوگ سب سے زیادہ ذہین ہیں، میرا خیال ہے بہتر یہ ہوگا کہ ہم اسیوم کریں کہ ہر جگہ تقریباً انسان برابر ہے. کوئی اس کا ثبوت، اس کے خلاف کوئی ثبوت اب تک ہمارے سامنے نہیں آیا. اور میں اگر آپ سے تھوڑا سا پرسنل آپ کی لائف میں جاؤں، اوبویسلی کنڈیشنز بہت میٹر کرتی ہیں. پاکستان کی اکانومی، ایجوکیشن سیکٹر ایکسیٹرا، اس سے ایک فرق پڑتا ہے بندے کی انٹیلیجنس پہ. لیکن when you were young, say you were like I am still young. younger, when you were younger, تو جب آپ اسکول میں تھے، I'm talking first, second, third, fourth grade, when does someone، میں تو بیوقوف تھا، ہمیشہ فیل ہوا ہوں، تو آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ ایک انٹیلیجنٹ آدمی کو کب اندازہ ہوتا ہے کہ دے آر ڈفرنٹ فرام دی ادرس؟ مجھے پتا تھا کہ آئی ایم ڈفرنٹ، کیونکہ مجھے تقریباً اپنے ہر سبجیکٹ سے نفرت تھی، سوائے ایک کے جس میں انگلش کی کہانیاں ٹیچر کلاس میں پڑھتی تھیں. علاوہ اس کے مجھے اور کوئی سبجیکٹ نہیں اچھا لگتا تھا. جب ہمیں الجبرا پڑھایا گیا، اتنی مجھے شدید نفرت تھی اس سے. اچھا، واو، یہ تو آپ میری چائلڈہڈ ڈسکرائب کر رہے ہیں. 4x + 7 = 9، فائنڈ x. میں کہا کیوں، وائی فائنڈ x؟ کوئی مطلب ہی نہیں. میں x کو کیوں جاننے کی کوشش کروں، وائی کیوں نہیں، زیڈ کیوں نہیں، یہ کیا بکواس ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ تو اور سائنس مجھے بہت بری لگتی تھی، مجھے ہر سبجیکٹ برا لگتا. تو پھر
How did you know, مطلب when did you start to like education, یا when did you start to feel like کہ ہاں یار یہ ایک ایسی چیز ہے, فزکس ہے یا ایسی چیز ہے جس میں ایک انٹرسٹ آپ کا پیدا ہوا؟ تو جب میں نے چیزیں ہاتھوں سے توڑیں اور پھر جوڑنے کی کوشش کی, ٹوسٹر تھا, ٹوسٹر کھول دیا, جھٹکا لگا, کبھی انگلی جلی, کبھی کچھ ہوا, تو یہ ایسے تجربات تھے. چلیے 10 سال کی عمر تھی, خیال ہی آتا کہ ایسے کیوں, یہ ٹوسٹ اس میں پھنس جاتا, آپ خود بخود اچانک اچھل جاتا اس میں سے, کیوں؟ تو یہ ان چیزوں نے مجھے آخر کچھ فزکس کی طرف دھیرے دھیرے اس کی طرف دھکیلا. کسی نے مجھے بھی ریسنٹلی ایک بات کی تھی کہ پاکستان میں نا انٹیلیجنس کو سیلیبریٹ نہیں کیا جاتا, اوبیڈینس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. اب مجھے یاد نہیں ہے کس نے مجھے کہا تھا, لیکن کائنڈ اسٹک وتھ می. آپ نے ایک ایکسپیرینس کیا پاکستان کی ایجوکیشن سیٹ اپ, پاکستان میں آپ نے کام کیا, پھر آپ نے ایک ویسٹرن سویلائزیشن کی ایجوکیشن سسٹم دیکھی. کیا یہ واقعی سچ ہے کہ یہاں پہ ہم انٹیلیجنس کو دبا کے رکھتے ہیں اور اوبیڈینس یا ایک سرٹن ٹائپ آف پرسنالٹی کو ہم چاہتے ہیں کہ اوپر آئے, یا یہ آپ کے ایکسپیرینسز نہیں تھے, اور یو نو واٹ واز دا ڈفرنس وین یو سے ونٹ ٹو دا ویسٹ ٹو اسٹڈی؟ خیر میں تو 19 سال کی عمر میں گیا, لیکن اس سے پہلے جو بچپن میں دیکھا کہ زور اس چیز پر ہے کہ مانو مانو مانو, اطاعت. چلیے میں تو ایک قدرے بہتر اسکول میں گیا تھا, لیکن جو عام اسکول ہیں وہاں یہی ہم دیکھتے ہیں. اچھا میں گاؤں کے اسکول میں پڑھاتا تھا, ادھر ہاری پور کے نزدیک, امریکہ سے واپس آنے کے بعد, اور جو میں نے دیکھا کہ بچوں کے اوپر تشدد ہوتا. پہاڑے یاد نہیں ہیں, ان کو ڈنڈا لگتا, ان سے کہا جائے کہ یہ حل کرو, وہ اگر ٹھیک بھی حل کریں تو بھی ڈنڈا لگتا. کیوں؟ وہ ٹیچر کو خود ہی نہیں پتا. چلے یہ بھی ایک, لیکن زور اس بات کا ہے اطاعت, مانو مانو مانو. تو جب آپ رٹے کا بوجھ ان کے اوپر ڈالتے ہیں, ان کی منطقی صلاحیتیں, دلیل کی صلاحیت کو دباتے ہیں, تو پھر اس میں سے بھیڑ ہی نکلیں گے. تو وی گیٹ شیپ کمنگ آؤٹ. یہ تعلیم کی نفی ہے, تعلیم سے ظلم ہے. جو ہمارا تعلیمی نظام ہے, میرا مدعا یہ ہے کہ یہ دنیا کا سب سے خراب نظام ہے. اس کی وجہ کیا ہے آپ کو لگتا ہے؟ ہم کیوں نہیں چاہتے؟ از اٹ بیکاز اگر آپ اسٹیٹس کو کویشچن کرو گے تو پھر فالو اپ کویشچنز شاید بہت سارے لوگوں کو پسند نہ آئیں, یا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک نیا ملک ہیں, ہمارے پاس ریسورسز نہیں تھے, ہم ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں؟ کیا ایک وجہ ہے کہ یہاں پہ میں نے بہت کم جگہیں دیکھی ہیں جہاں یہ کانورسیشن بھی ہونا چاہتی ہے, یا یہ کویشچن کرنا ایک اچھی بات مانی جاتی ہے. اسکولز, یونیورسٹیز ہوں یا ایون کوئی کہیں بھی, مطلب ایسی کسی بھی ریلیجس ٹیچنگز ہوں یا نان ریلیجس ہوں, کہیں بھی میں نے نہیں پاکستان میں دیکھا کہ ایک چیز کو انکریج کیا جائے ٹو سارٹ آف آسک کویشچنز. اس کی کوئی نہ کوئی ہسٹوریکل وجوہات ہوں گی نا؟ ہاں, تو اس کو آپ یوں دیکھیں کہ ایک روایتی طرز تعلیم ہے جو اس بات پر منحصر ہے کہ علم تو پہلے سے موجود ہے. علم جو ہے آسمانی کتابوں سے ہم حاصل کرتے ہیں, اور علم کا مطلب یہ, تعلیم کا مطلب ہے کہ آپ علم حاصل کریں. حاصل اردو میں کیا کہتے ہیں؟ تحصیل علم. علم حاصل کرو, سب کچھ پڑھا ہوا ہے, بس جسٹ گیدر اٹ. اچھا, اس کے برعکس جو جدید طرز تعلیم ہے اس میں یہ کہ ہاں یہ حقائق ہمارے سامنے ہے, لیکن ان کو سمجھو, دیکھو کہ ان میں کیا ترتیب ہے, دیکھو کہ جو اصول ہیں ان اصولوں سے آپ مزید کیا پیشن گوئی کر سکتے ہیں. واٹ کین یو پریڈکٹ نیو, دیٹس نیو. تو اس کے لیے آپ کو آزادی دینی ہوتی ہے. دماغ پر جو تالے لگے ہیں وہ توڑنے ہوتے ہیں, بلکہ الٹا یہ کہ آپ
اسٹوڈنٹ کو متجسس بناتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ پوچھو, چپ مت رہو, پوچھو. اور یہ ہمارے روایتی طرز تعلیم کے بالکل مخالف ہے. تو جب تک ہم جدید دنیا میں پہنچنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے, ہمارا تعلیمی نظام بھی روایتی ہوگا, رٹو طوطے سے نکلتے چلے جائیں گے جس کی کوئی وقت کوئی ضرورت نہیں دنیا میں. ڈو یو تھنک اگر آپ کسی اور ملک میں ہوتے, اگر آپ پاکستانی نہ ہوتے, آپ کی زندگی وتھ یور لیول آف انٹیلیجنس, یا چلیں لیٹ سے آپ مجھے ایک ہمبل آنسر دیں گے تو میں اس کو ریورس بھی کر دیتا ہوں, کیا انٹیلیجنٹ لوگ پاکستان میں اس طرح سیلیبریٹ نہیں ہوتے جس طرح ہمارے پڑوسی ملک میں شاید ہوتے ہیں, جس طرح ویسٹ میں ہوتے ہیں, جس طرح چائنا میں ہوتے ہیں؟ کیونکہ میں نے آپ کے ساتھ اب یہ پوڈ کاسٹ کی وجہ سے ادر تھنگز آئی اسپینڈ بٹ آف ٹائم وتھ یو اینڈ آئی ونڈر کہ ایک نیوکلیئر فزسسٹ ہے, ایک اینی ون اپنی فیلڈ کے جو ٹاپ پہ بندہ ہے پاکستان میں ان ٹرمز آف انٹیلیجنس, وہ کیا پاکستان میں اس کو وہ چیزیں مل رہی ہیں حکومت کی طرف سے, بزنس کی طرف سے, کارپوریٹ کی طرف سے, یا جیسے آپ نے کہا ہمارا جو ہم چاہتے ہیں وہ چاہتے ہی شیپ ہیں؟ تو دیکھیے, ذاتی بات تو میں نہیں کرنا چاہوں گا, میں نے تو اچھی زندگی گزاری ہے پاکستان میں, لیکن میں دیکھتا ہوں کہ بہت سے نوجوان ہیں خاص طور پر جو بڑے دکھی ہیں اس لیے کہ وہ بڑے قابل ہیں, ان کے پاس ان کو قدرت نے وہ دین دیے جس سے اگر وہ کہیں اور ہوتے تو بہت تیزی سے ترقی کرتے ہیں. ان کی جو ذہنی صلاحیتیں وہ بالکل عیاں ہیں, لیکن وہ اس سماج میں نہیں چل سکے کیونکہ ادھر آپ کو نوکریاں جو ہیں سفارش پہ ملتی ہیں یا کسی اور چیز پہ. آج کل کے زمانے میں جس نے زیادہ پرچے لکھے ہیں, جعلی پرچے, اسٹوپڈ پرچے, اس کو لیکچررشپ میں بہت فائدہ ہو جاتا ہے, پھر وہ بڑی تیزی سے آگے چلتے چلتے پروفیسر بن جاتا ہے, یا کسی ادارے میں اس کو نوکری مل جاتی ہے, اور وہ پھر اپنی زندگی باقی بڑی آرام سے گزارتا. ہاں, اس سماج میں سمجھ ہی نہیں ہے کہ جدید زمانے میں کن صلاحیتوں کی ضرورت ہے, وہ جو صنعت کو آگے بڑھا سکے, وہ جو تحقیق کو آگے بڑھا سکے, وہ جو تجارتوں کو آگے بڑھا سکے. ذرا یہ دیکھ لیجئے کہ اتنا بڑا ملک ہے, چائنیز نے یہاں گزشتہ 10 سال میں 60 ارب ڈالر, یا میں کم بتا رہا ہوں 80 ارب ڈالر ڈالے. کہاں وہ صنعتیں بنی ہیں؟ سی پیک کا جو ہم نے سنا تھا کچھ نہیں بن پایا. اس سے آپ 50 سال پہلے چلیں, جو پاکستان کے شروع کے دن تھے, جب ایوب خان کے دن تھے, جب امریکنوں نے بہت سارا پیسہ ڈالا, کہاں ہیں وہ صنعتیں؟ نہیں کچھ بن پایا اس میں. اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ انڈیا از ناؤ اے سیمی انڈسٹریلائز کنٹری. اب تو وہ G8 کا ممبر ہے, اب تو اس کا GNP سالانہ گروس نیشنل پروڈکٹ وہ 2 ٹریلین ڈالرز ہیں, 4 ٹریلین ڈالرز ہیں, 4, جبکہ پاکستان کا 0.4 10 ٹائمز بگر. کیوں؟ اس لیے کہ ادھر جو طرز تعلیم ہے مختلف ہے. تو ہم کیوں نہیں بدل سکتے؟ اس لیے کہ ہم اپنے ریت رواج میں پھنسے ہوئے. ڈو یو تھنک آپ کے کیس میں, میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, ہم نے عبدالسلام کی پوڈ کاسٹ کی کچھ 1 سال پہلے شاید, اینڈ ہم نے کانورسیشن کی تھی بیکاز آف ہز ریلیجیس بیک گراؤنڈ یا ہز ویوز ناٹ ریلیٹڈ ٹو سائنس, اینڈ ان کے لیے ایشوز کریٹ ہوئے. کیا پاکستان میں یہ بھی بہت میٹر کرتا ہے کہ اف یو فٹ اے سرٹن پرٹیکولر ویو پوائنٹ؟ بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کے بارے میں فار ایگزامپل آپ کی ویوز سے جو ان کو ایشو ہے, شاید آپ کی سائنس سے نہیں. ڈو یو تھنک دس از اے پرابلم ان پاکستان ویئر یو ہیو ٹو فٹ اے سرٹن مولڈ آف پرسنالٹی, اے سرٹن مولڈ آف ہیومن بینگ, جو آپ کہہ لیں
ٹھپا لگا ہوا پاکستانی جو ایکسیپٹیڈ ہے اسٹینڈرڈائزڈ پاکستانی جو پرو پاکستان جو پرو پاکستانی ہے. خیر اب مسئلہ یہ ہے کہ جس کو میں پرو پاکستانی سمجھتا ہوں اور جو عام سمجھ ہے پرو پاکستانی کی, اس میں فرق ہے. اور ٹھیک ہے, لوگ اگر مجھے برا کہیں تو کوئی ایسی بات نہیں. میکس اے ڈفرنس اس میں ان یور فار ایگزامپل کریئر ان ادر تھنگس. مطلب ایسا ہے پاکستان میں کہ اگر آپ دیکھیں نا کہ کون سے لیٹس لائک ہم نے 2 پوڈ کاسٹ کی, عبدالسلام پہ بھی کی ہم نے اور AQ خان پہ بھی کی. واٹ از دا کی ڈفرنس ان آئی ڈونٹ نو اباؤٹ انٹیلیجنس, آئی ایم شیور دونوں انٹیلیجنٹ تھے, لیکن واٹ از دا کی ڈفرنس؟ نہیں دیکھیے, ایک دیر از اے ہیوج ڈفرنس. فیئر انف. اوکے, AQ خان بہت ٹھیک ہے, پاکستان میں بہت مانے جاتے ہیں, لیکن ان کا کام بیسکلی یہ تھا کہ جو ہالینڈ میں سینٹریفیوگز بن رہے تھے ان کا ڈیزائن وہ یہاں لے کر آئے. تو ٹھیک ہے, لوگ مانے اس کو بڑا کام, تو ٹھیک ہے. لیکن عبدالسلام نے جو فزکس کے میدان میں کام کیا, دنیا اس کو سراہتی ہے. اور کیوں نہ سرائے, اس لیے کہ وہ اتنا بنیادی تھا. نوبل پرائز تو ملتے رہتے ہیں ہر سال, لیکن یہ اتنا بنیادی تھا. اکیلے نہیں کیا, وہ تو خیر الگ الگ, وائنبرگ کو بھی مل گیا, گلاشاو کو بھی ملا, لیکن دا اسٹینڈرڈ ماڈل آف پارٹیکل فزکس. اب اتنا بڑا کام جو ہے وہ بہت کم ہوتا. اینڈ وہی بات آ جاتی ہے نا کہ انٹرسٹنگلی دنیا میں ایک سیلیبریٹڈ ہے اور پاکستان میں دوسرا سیلیبریٹڈ ہے. واٹ ایور یور اوپینینز آن بوتھ آف دیم مائٹ بی, دیٹ از ویری آڈ کہ ایک ملک میں 2 فیمس لوگ ہیں فار ویری ڈفرنٹ ریزنز. ون از سیلیبریٹڈ ابراڈ. آپ بھی تھے اس ڈاکیومنٹری میں, نیٹ فلکس وغیرہ پہ عبدالسلام پہ بن رہی ہے, دا ورلڈ ٹاکس آف سلام. اینڈ ان پاکستان ایون ناؤ ریسنٹلی the world Pakistan talks of AQ Khan. So is that just down to مطلب is Pakistan one of those countries جہاں آپ کی کہہ لیں PR یا مورل جو میرا خیال ہے اس میں مسئلہ تھوڑا سا زیادہ گمبھیر ہے. اس لیے کہ جو پاکستانی نوجوان ہیں انہوں نے اپنی آنکھوں پر ایک پٹی باندھی ہوئی ہے, اور وہ اس کو اتارنا نہیں چاہتے ہیں کیونکہ وہ خوف زدہ ہیں. کیونکہ اگر وہ اتار دیتے ہیں تو حقیقت ان پر عیاں ہوگی, اور پھر وہ they won't be able to handle it. وہ تتر بتر ہو جائیں گے, وہ they will collapse. تو جس میں اتنی جرت تحقیق نہ ہو وہ پھر why will they collapse if you کیونکہ ان کے جو سارے مفروضے ہیں وہ غلط سامنے آ جائیں گے, اور انہیں پتہ چلے گا کہ اصل میں ہم کتنے پانی میں کھڑے ہیں, کہ ان کو جو نظریہ پاکستان, مطالعہ پاکستان پڑھایا گیا ہے وہ جھوٹ کا پلندہ ہے. وہ اگر آنکھیں کھولیں گے تو دیکھیں گے کہ دنیا کہاں ہے اور وہ خود کہاں ہے. تو اس شرمندگی کے باعث وہ اپنی آنکھوں سے پٹی اتارنا نہیں چاہتے. اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ نیم ان یور اوپینین, اب ہم ادھر آ گئے ہیں, اٹس این انٹرسٹنگ سارٹ آف سیگوے. who do you think are the smartest, not in the subcontinent میں آپ نے بات کی, there's thousands of years of history, but in the 1947 to today Pakistan, if I asked you in your opinion who are the smartest minds of Pakistani history, if you were to name a few. دیکھیے دنیا نے تو ایک ہی کو مانا ہے اور وہ عبدالسلام ہے. وہ تو ٹھیک ہے, اور people you've come across جو آپ نے کہا کوئی ایسے نمایاں نام نہیں ہے. ہاں, ایک جس کے بارے میں نے لکھا بھی ہے, لیکن جس نے فزکس کا میدان چھوڑ دیا ہے, امریکہ چلا گیا, ادھر خدا جانے کیا کرتا. وہ بہت ہی ذہین تھا, لیکن اب بد دل ہو کر وہ چلا گیا. کیوں؟ اس نے فزکس بھی چھوڑ دی ہے, پاکستان تو چلو چھوڑ دیے, فزکس بھی چھوڑ دی, سب کچھ چھوڑ دیا. کیوں؟ could you tell me who he is? آپ جاننا چاہتے ہیں؟ جی. اس کا نام عامر اقبال ہے. اچھا.
وہ ایکسیپشنل تھا. MIT گیا, PhD کی. اچھا. PhD کے بعد اس کو اسٹیون وائنبرگ, جس کو نوبیل پرائز ملا تھا سلام کے ساتھ, اس نے مدعو کیا ٹیکسس, ادھر چلا گیا. ہارورڈ میں اس کی کولیبریشنز تھیں. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کچھ وقت پہلے میں اٹلی گیا تھا, 2 سال پہلے میں اٹلی گیا تھا. تو جب میں ٹرین میں بیٹھا تو جو بندہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اس کے ساتھ بات شروع ہو گئی, اور اتفاقاً وہ ایک میتھمیٹکس کا پروفیسر تھا. اچھا. اور مجھے یوں پتہ چلا کہ میں اپنے لیپ ٹاپ پہ کام کر رہا تھا اور وہ اپنے, تو میں نے دیکھا کہ کچھ میتھمیٹکس ہے اس کے لیپ ٹاپ پہ. تو میں نے پھر اپنا تعارف کرایا. اس نے کہا ویئر آر یو فرام؟ آئی سیڈ پاکستان. او ڈو یو نو عامر اقبال؟ واو, کیا بڑی بات ہے کہ اتفاقاً میں ٹرین پر بیٹھا ہوں اینڈ ہی از آسکنگ می اباؤٹ دیٹ. بہرحال ان کو نکالا گیا, پہلے لم سے نکالا گیا, اس کے بعد اسکول فار میتھمیٹیکل سائنسز گورنمنٹ کالج, وہاں سے نکالا گیا کیونکہ ادھر ایک بہت بڑا فراڈ چل رہا تھا, لاکھوں یوروز کا فراڈ چل رہا تھا. اس فراڈ کا اس نے سراغ لگایا, اس کا بھانڈا پھوڑا. جب یہ بات سامنے آئی تو بجائے اس کے کہ اس کو سراہتے, انہوں نے اس کی چھٹی کرا دی, وہ چلا گیا ہمیشہ کے لیے. فزکس کیوں چھوڑی؟ اگر پاکستان تو پیسے دوسرے, آپ فزکس کے سکلز اگر فائنینسز میں استعمال کریں نا, آپ گولڈمن سیکس چلے جا سکتے ہیں, تو ادھر تو you can make $2 million a year. Do you think Amir Iqbal could have been something very special for Pakistan? He could have been, بالکل. اور اس کو دیکھ کر اور لوگ آتے, جس طرح سلام انسپریشن تھے, یہ بھی ہو سکتا تھا. Have you seen anyone else in your time in Pakistan جس نے آپ نے کہا ہو کہ یار he was special؟ یا اس پائے کا نہیں. Do you think جس طرح جو آپ نے ابھی مجھے اسٹوری سنائی ہے عامر اقبال کی, اگر اس طرح ہوتا رہے تو پھر آئیں گے بھی نہیں آگے, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں دیر از لا آف ایوریجز, ہم اتنے زیادہ لوگ ہیں, ایک ایکسیپشنل بندہ تو بس نکل ہی آتا ہے ریگارڈلیس آف دا سسٹم؟ کچھ ایسا ہی ہے, اس لیے کہ یہاں انسٹیٹیوشنز نہیں بن پائے. آج پورے پاکستان میں کوئی فزکس کا ڈپارٹمنٹ قابل تعریف نہیں ہے, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ وہ امریکہ کے C گریڈ ڈپارٹمنٹس کے برابر کا نہیں ہے. اور یہی بات میتھمیٹکس پہ صادق آتی ہے, یہی بات مولیکولر بایولوجی پر آتی ہے, یہی بات ہر سائنس کے شعبے پر صادق آتی ہے. ہم نے اپنے نوجوانوں کے لیے وہ زمین تیار نہیں کی جس میں وہ اپنے آپ کو بہتر کر سکیں, جہاں سے نئے پودے, ایک کھیت تیار ہو سکے ایسے لوگوں کی. چلو میں آخری آپ سے سوال پوچھوں گا and then I'll let you go. ایک اور چیز میں نے نوٹس کی ہے کہ انٹیلیجنٹ لوگ جو ہے نا ایک دوسرے سے کلیش بھی بہت زیادہ کرتے ہیں. از اٹ مے بی یہ بہت سارے اس میں ایگوز کی بات آتی ہے, یا اس میں شاید جہاں ڈس ایگریمنٹ ہے وہ بہت ٹیکنیکل ہے ڈس ایگریمنٹ. تو میں جو آپ سے سمجھنا چاہ رہا تھا کہ for lack of better way of asking this question, do intelligent people that you disagree with piss you off more, or do dumb people you disagree with piss you off more, if I had to ask? کس مسئلے کے اوپر؟ کوئی بھی مسئلہ, ایز ان let's generally speaking, اگر ایک آدمی ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے تو وہ آپ کو زیادہ فرسٹریٹ کرتا ہے, یا ایک آدمی جس کو پتہ ہے لیکن اس کا اوپینین یا اس کی سورٹ آف ٹیک, اگر آپ ایک کہانی پڑھیں اور میں ایک کہانی پڑھوں اور ہم دونوں نے اس کہانی سے ایک ڈفرینٹ مورل نکالا ہو, کیا وہ آدمی آپ کو زیادہ اریٹیٹ کرتا ہے؟ کیونکہ اکثر ایسے ہوتا ہے نا کہ ان پاکستان اور اینی ویئر ایگوز زیادہ ہوتے ہیں, آئی گیس, یا کلیش کیوں ہوتا ہے بٹوین پیپل آف لائک انٹیلیجنس؟
میری تو کسی کے ساتھ لڑائی ہے نہیں. چلیں پھر شاید کچھ لوگوں کی آپ سے ہے شاید. البتہ میری فرسٹریشن بہت ہے. لڑائی نہیں ہے, فرسٹریشن ہے. اتنے حقائق ہمارے سامنے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے تعلیمی نظام میں کتنی خرابیاں اور کس نوعیت کی ہیں. لوگ کیوں اپنی آنکھوں پر پٹی باندھے ہوئے ہیں, کیوں نہیں وہ ایک پل کے لیے اتارتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ آج ہم دنیا کے حساب سے کتنا پیچھے رہ گئے ہیں, اور اس کی وجوہات بالکل عیاں ہے. تو ایسے لوگوں سے میری کوئی ذاتی چپتلش نہیں ہے, لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے اور غصہ آتا ہے یہ دیکھ کر. اور خاص طور پر, اچھا چلیے آپ نے یہ سوال مجھ سے کر لیا نا, ان لوگوں سے جو اس سسٹم کو استعمال کرتے ہیں اور جنہوں نے کیا ہے اور اتنا کمایا ہے, ملینز آف ڈالرز کمائے ہیں یہاں یہ جعلی پرچوں کے سلسلے میں. اور جو نام میں نہیں لوں گا, یا اگر آپ چاہیں تو لے بھی سکتا ہوں, جنہوں نے کرپشن سے, ایکڈیمک کرپشن سے اتنا پیسہ بنایا کہ دے ہیو بین ایبل ٹو بائی انسٹیٹیوٹس آؤٹ سائڈ آف پاکستان. مطلب یہ کہ ان کے اوپر ان کا نام, انسٹیٹیوٹس کا نام, انہوں نے اپنا نام اس کے اوپر چسپاں کرایا. اور ایک شخص ہے, نام میں نہیں لوں گا, بڑے کیمسٹری کے پروفیسر ہیں, اور 3 ایسے انسٹیٹیوٹس ہیں وچ کیری ہز نیم. اور یہ آدمی ایک درجے کا فراڈ ہے اور پاکستان کے اعلیٰ تعلیم کو تباہ کرنے کا ذمہ دار ہے. ایسے لوگوں سے مطلب ہاؤ ڈو وی نو کہ وہ بندہ کرپشن کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ اینڈ آلسو ایک اور بات میں یہ سوچتا ہوں کہ یہاں پہ یہ ایسا کیوں ہے کہ جو آپ کی ایکڈیمیا سے لوگ بلونگ کرتے ہیں انہیں کرپشن کیوں کرنی پڑتی ہے پیسے بنانے کے لیے؟ کیا ہمارا سسٹم ان کو اتنے پیسے نہیں دیتا, یا کیا ان کی گریڈ ہوتی ہے؟ کیونکہ یہ میں نے اکثر دیکھا ایکڈیمیا سے, ویسے پاکستان میں ہر جگہ کرپشن بہت ہے, لیکن ایکڈیمیا میں بھی ایک یہ کانورسیشن آتی رہتی ہے. یہاں کرپشن کی انتہا اس لیے نہیں کہ کوئی اس کو برا نہیں سمجھتا, اور تقریباً ہر ایک اس کے اندر ملوث ہے, کچھ تھوڑا, کچھ زیادہ, کچھ بہت زیادہ. کیسے پتہ چلتا؟ وہ شخص جس کے 2000 پیپر ہوں اور وہ لیب کے پیپرز ہوں, لیکن خود کبھی لیب میں نہ جاتا ہو, گیا ہوگا بہت پہلے, جو ہر 3 ہفتے بعد ایک کتاب لکھتا ہے, جس کا چھاپا خانہ پبلشنگ ہاؤس اس کی اپنی لیبارٹری کے اندر ہو, جس کے اوپر کرپشن کے الزامات اس کے کولیگز نے لگائے ہوں پچھلے 20 سال سے, لیکن جس کے نتیجے میں کچھ بھی نہیں ہوتا. ایسا شخص واضح طور پر کرپٹ ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. ہر ایک جو ہے یہ اس بات کو مانتا, لیکن کسی کی ہمت نہیں کہ وہ کہے کہ اس شخص کو جیل میں ڈالو, اس پر کیس چلاؤ. یہ بددیانتی, یہ کرپشن, یہ ہمارے سسٹم کو برباد کر رہا ہے. اس کے برعکس اس کو بڑے اونچے قومی اعزازات سے نوازا گیا ہے. تو پھر ایسی صورت میں ایک نوجوان سائنسدان یہاں کیوں آئے جب وہ دیکھتا ہے کہ یہاں کرپشن ہی کام کرے گا؟ تو جب آپ سسٹم کو جڑوں سے اس طرح سے کرپٹ کر دیتے پھر آگے امید نہیں بنتی نا. پھر وہ جو ہنرمند ہیں, جو سب سے اچھے پاکستانی سائنٹسٹ ہیں, وہ باہر سے واپس نہیں آئیں گے. وہ کہیں گے ٹھیک ہے, ہمیں اس سے کوئی گلا نہیں کہ ہمیں ادھر ویسٹ جتنی تنخواہ نہیں ملتی, لیکن ہمیں کچھ تو ملے, کچھ تو ڈیسنسی, کچھ یہاں ایک نظام ہو جو کرپشن کے علاوہ کسی چیز کو مانے, پہچانے اور اس کے حساب سے ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ دے. دیٹس ٹرو. اینڈ آئی تھنک وہی بات ہے نا کہ فار فیوچر لائک انجینئرز, فار سائنٹسٹ,
آپ کو ان چیزوں کو ریوارڈ کرنا بھی بہت ضروری ہے. اینڈ آئی تھنک انفارچونیٹلی پاکستان میں ابھی تک تو ایسا نہیں لگ رہا کہ کچھ ہونے والا ہے, لیکن امید پہ دنیا قائم ہے. تو بہت بہت شکریہ سر. It's always a pleasure. Thank you guys for watching. If you enjoyed our content, please do subscribe to our channel, and we will see you for the next podcast.